من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنے حضرت والا نبر اللہ مقدہ کی برکت سے قرآن مجید اور قرآن حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت، اپنا تعلق حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو. فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یحببکم اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے سارے انسانوں کے لیے یہ نسخہ کیمیا بیان فرما دیا کہ اللہ کا محبوب کب بنو گے؟ جب اللہ کے محبوب کی پیروی کرو گے. اور اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت اس وقت عطا فرمائیں گے کہ جب تم اللہ کے محبوب کی اتباع کرو گے. اور بھئی اتباع کون کرے گا، پیروی کون کرے گا؟ جس کو اللہ کے محبوب سے سچی محبت ہوگی. جس کو سچی محبت ہوگی، سچا تعلق ہوگا، سچا عشق ہوگا، تو محبوب کی جو محبت ہے وہ کیا سکھلاتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کی نقل اتاری جائے. محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے.
جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، پھر اس کے وہ گلی کوچے کے چکر لگاتا ہے، محبوب کی اداؤں کی وہ نقل اٹھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سچی محبت ہوگی اور آپ کی ذات عالی کے ساتھ سچا عشق ہوگا، سچا تعلق ہوگا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پسند کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر جاری کرے گا، نافذ کرے گا، اور نظر آئے گا اس کی شباہت سے، اس کی صورت سے، اس کی وضاحت سے، اس کے طور طریقوں سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، سچا عاشق ہے، سچا محب ہے، آپ کا سچا غلام ہے۔ یہ پتہ چل جائے گا تو مشکل کام نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر کوئی یہ سوال کرے، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے گا یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق کون تھے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین، یہ سب سے بڑا عاشق تھے۔ اور جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ اتباع ہوگی، پیروی ہوگی۔ اور اتباع اور پیروی یہ حضرات، ان کے اندر عشق رسالت اتنا خون کے بھرا ہوا تھا، ان کے یہاں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ جائے۔ ان کے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی زندگی کا کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، ذکر خیر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت ان کی مجلس میں یہی گفتگو ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کس بات کا حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس طریقے سے ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طریقے سے کیا ہے۔ صحابہ کرام کے ہر وقت یہی کام ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر مستقل طور پر بہت گھور کر دیکھ رہے تھے، یعنی گھور کر دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یہ کہلاتا ہے کہ پلکیں بھی نہ جھپکیں اور کسی آدمی پر کوئی نظر جما کر دیکھتا رہے، اور ایسا دیکھتا رہے کہ اس کی پلکیں پھیل جائیں۔ تو ایک صحابی دیکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو، اتنا غور سے مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں آپ کی زیارت کر کے، آپ کا دیدار کر کے، یہاں دنیا میں تو ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہے، آپ کی صحبت نصیب ہے، آپ کی زیارت نصیب ہے، دنیا کے اندر تو ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر اور قیامت کے دن جنت میں آپ کا رتبہ مقام تو بڑا اونچا ہوگا، بڑا اعلیٰ ہوگا، اور ظاہر بات ہے جو آپ کا مقام ہوگا وہ ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ ہم کہاں اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جو مقام باری تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا میں کم سے کم آپ کو اچھی طرح دیکھ لوں،
آپ کی زیارت تو کر لوں، اور کل قیامت کے دن اور جنت کے اندر آپ کا رتبہ، آپ کے مقام، اس تک تو میں نہیں پہنچوں گا، تو جب میں نہیں پہنچوں گا تو میں وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو آج اچھی طریقے سے پیٹ بھر کر آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں آپ کو دیدار خود اچھی طریقے سے کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ دیکھیے، قیامت کے دن بھی میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور جنت میں بھی میرا ساتھ نصیب ہوگا، اور جنت کے اندر بھی تم میرا دیدار کرو گے، اور کس طریقے سے کرو گے؟ المرء مع من احب، آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ المرء یحشر مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اور جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، تو فرمایا کہ ہماری زندگی میں اس سے بڑھ کر خوشی کا دن نہیں تھا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، سچا عشق تھا، اور یہ وہ نصوص قدسیہ ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے عشق رسالت کے امتحان میں 100 میں سے 200 نمبر حاصل کیے۔ عشق رسالت کے امتحان میں، محبت رسالت کے امتحان میں سے 100 میں سے کسی کو 200 نمبر مل جائے تو وہ دنیا میں صرف یہی ہستیاں تھیں صحابہ کرام کی۔ ان کے بعد قیامت تک عشق رسالت کے امتحان میں شاید ہی کسی کو 100 میں سے 100 ملے، اور ایسے ان لوگوں نے عشق رسالت کے امتحان کس طریقے سے پاس کیا؟ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر کے، قربان کر کے۔ احد کے میدان میں صحابہ کرام شہید ہو گئے، بدر کے میدان میں شہید ہوئے، اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ صحابہ کرام کہ جن کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی، ان کی اس اتباع کی وجہ سے، ان کے اس عشق کی وجہ سے، ان کی سچی محبت کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ جنت کی بشارتیں اللہ نے دنیا میں ان کو عطا فرما دی، معافی اور مغفرت کا پیغام اور خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی، ان کے جنازے پڑھائے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا جنازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پڑھائے۔ تو صحابہ کرام نے وہ عشق و محبت کی داستانیں رقم کی ہیں کہ ایسی داستانیں قیامت تک دوبارہ کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کو آپ سے عشق تھا، جو آپ کی اتباع تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں اگر کسی کا رتبہ اور مقام ہے اور درجہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو درجہ ہے۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے خطبے کے درمیان ان لوگوں سے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، یعنی کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب بے ادبی کی بات ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں مسجد کے کناروں پر۔ تو آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے ہوئے آ رہے تھے، مسجد کے دروازے پر جوتیوں میں اور چپلوں میں آپ وہیں پر بیٹھ گئے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک مقام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام کا علم تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، آپ کو میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، آپ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں نے تو جو ہے ان لوگوں کو خطاب کیا تھا جو مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھ جاؤ، آپ کو تو نہیں کہا تھا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے کانوں میں آپ کی یہ آواز آ گئی کہ بیٹھ جاؤ،
تو پھر میری کیا مجال تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا؟ یہاں پر میں تو وہیں بیٹھ گیا، اگر مگر نہ کی۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، سنت کی پیروی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اگر مگر۔ اگر داڑھی رکھ لی تو بیوی کیا کہے گی؟ چلو بیوی کی پرواہ نہیں ہے، اگر داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر مگر۔ وہاں صحابہ کرام کی یہاں پہ اگر مگر نہیں تھا کہ اگر داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو یہ سوچئے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ یہ بتاؤ کیا میرا چہرہ اتنا برا تھا؟ کیا تمہیں میرے چہرے میں کوئی عیب نظر آیا کہ جو تم نے میری صورت کو ٹھکرا دیا؟ میری صورت کو تم نے ٹھکرا دیا، یہ بتاؤ کہ میرے چہرے میں کیا عیب تھا کہ جس عیب کی وجہ سے تم نے داڑھی نہ رکھی؟ آج عشق کا تو دعویٰ ہے، لیکن چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمال کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو، مونچھیں کٹواؤ، اور الٹا کام شروع ہو گیا کہ داڑیاں تو کٹوانا شروع کر دی، اور داڑھی بھی رکھنے کا حکم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک مشت، انسان کی ایک مٹھی جو ہے یہ ایک مشت ہوتی ہے، ایک مشت تک داڑھی رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، ایک مشت سے کم کتروانا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ کہ جن پر سخت عذابوں کی وعید ہے، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ داڑھی کو منوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا۔ لوگ کتروان کر چھوٹی کر دیتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے زندگی کے اندر آپ کا معمول تھا، شدید ترین نفرت فرمایا کرتے تھے جو داڑھی کٹواتا تھا اور مونچھیں بڑھاتا تھا۔ چنانچہ آپ کے سامنے ایران سے 2 سفیر آئے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب 2 سفیر پہنچے ایران سے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی، مونچھیں بڑی رکھی ہوئی تھی، داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے انور کو موڑ لیا، اپنے چہرے انور کو موڑ لیا۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اور موطا امام مالک کے اندر ایک روایت آئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، یعنی جو لوگ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں تو کل مونچھوں کو بڑھانے والے کل قیامت کے دن جو ہے میری شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ وہ میرے حوض کوثر پر میرے پاس قریب بھی نہیں آ سکیں گے، حوض کوثر کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے جو مونچھوں کو بڑھانے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مونچھوں کو بڑھانے والے ہیں جب یہ مریں گے قبر میں جائیں گے، خطرہ تو یہ بھی ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اور فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ انہی کے پاس جو 2 فرشتے بھیجتے ہیں سوال کرنے والے منکر نکیرین، تو منکر نکیرین 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجیں گے تو انتہائی غصے والے ہوں گے، اور ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کتنی شدید نفرت کا اظہار ہو رہا ہے مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھی کو کٹوانا۔ فرمایا کہ وہ جو 2 فرشتے منکر نکیرین سوال کرنے والے آئیں گے، ان کو سخت ترین عذاب دیں گے اگر یہ توبہ کر کے نہ مرا، اگر یہ توبہ کر کے نہ مرا۔ تو آج آپ دیکھ لیجیے کس طریقے سے عجیب عجیب قسم کے لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، مونچھوں میں پاؤ دے رہے ہوتے ہیں، فخر کا اظہار سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتے ہیں مونچھوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے ڈاڈے مونچھ بن گئے، اپنی مونچھیں رکھ کے اب ہمارا لوگوں کے اوپر روک پڑ گیا اور داڑھی کٹوا رہے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو اتنا ناپسند ہے؟ کیا تمام انبیاء اکرام کی سنت آپ کو ناپسند ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قیامت کے ضرور فرمائیں گے، کیا میرے چہرے میں کوئی عیب تھا؟ کیا میری صورت مجھے پسند نہ آئی؟ اور آج میرے پاس اپنی شفاعت کے لیے جو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ٹکرا دیں گے، منع فرما دیں گے، جاؤ دور ہو جاؤ، کیسا ہو جاؤ یہاں پر۔ تو بڑے ڈرنے کی بات ہے، لرزنے کی بات ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارا ہر کام، ہمارا وجود، ہمارا لباس سنت کے خلاف ہے، نمازیں ہماری نہیں ہیں، دین پر چلنے والے ہم نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ٹخنے جو ہیں کھول کے رکھیے، مردوں کے لیے حکم یہ کہ ٹخنے کھول کے رکھیے۔ آج ہر آدمی ٹخنے ڈھک کے رکھتا ہے، اس کی شلوار کے پانچے جو ہیں اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا یہ حصہ ڈھکا ہوا ہوگا اس کی آزار سے، اس کے پجامے سے، اس کی شلوار سے
ڈھکا ہوا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آج کہتے ہیں جناب ہم تو جو ہے تکبر سے تھوڑی ڈرتے ہیں، بس نماز میں آ کے کھول لیے، اپنی پینٹ کو اوپر کے پانچے موڑ کر اوپر کر لیے اور باہر جا کے پھر نیچے کر لیے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ تو کتنی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہاں پر کیا تھا کہ کوئی ایک سنت نہ چھوڑ جائے، کوئی ایک عمل نہ چھوڑ جائے۔ تو آج یہی دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہمیں تو عشق ہے، ہمیں تو محبت ہے، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جو شیطان ہے وہ خوشی نہیں مناتا، شیطان کے علاوہ سب خوشی مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت خوشیوں میں کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو صدمہ ہے، جو تکلیف ہے، جو غم ہے، دنیا کا سب سے بڑا غم، دنیا کا سب سے بڑا صدمہ کون سا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانا، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، وصال فرما جانا صدموں میں سب سے بڑا صدمہ ہے۔ لیکن یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، آپ کی زندگی میں وصال ہوا، اور جب آپ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے وصال کے دن کے بعد 1 سال کے بعد دوبارہ وہ دن تو آیا ہوگا وفات کا دن، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ میری زوجہ مطہرہ کا وفات کا دن آ کے دیگے پکاؤ، کھانا پکاؤ، ثواب پہنچاؤ، یاسین پڑھو، قرآن پڑھو؟ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے سامنے کتنے صحابہ کرام دنیا رخصت ہو گئے احد میں، بدر میں، کیا ان کا یوم شہادت آپ کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا ان کا یوم وفات آپ کی زندگی میں نہیں آیا؟ آپ کی زندگی میں 23 سال کا دور نبوت ہے، آپ کا اپنا ولادت کا دن کیا آپ کی زندگی میں نہیں آیا دوبارہ؟ 23 مرتبہ تو آیا نا نبوت کے بعد، 23 مرتبہ آیا۔ اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سالگرہ ہے، اب تو مرنے والوں کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، جیسے قائد اعظم کی سالگرہ کا دن ہے اور قائد اعظم کی وفات کا دن ہے، علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن ہے اور ان کی وفات کا دن ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کی سالگرہ ختم نہ ہوئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ مذہب، یہ اسلام، یہ دین، یہ تعلیمات، یہ شریعت مقدسہ، اس میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے صحابہ اکرام کی موجودگی میں 23 سال دور میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کوئی ایک حدیث آپ پیش کر دیجئے۔ آخر کوئی صحابی کسی نے سوال بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں آپ کی ولادت کا دن، آپ کی تاریخ کون سی ہے ولادت کی؟ کسی صحابی کو نہیں پتا۔ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ، آپ کی ولادت کی خوشی اور تاریخ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نازل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب دنیا میں آئے، لہٰذا میرے محبوب کی ساری امت جس دن آئے ہیں اس دن کے اندر خوشیاں منائے اور جلوس نکالے، جھنڈے لہرائے، جھنڈیاں لگائے، چراغا کرے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین قرآن کریم میں نازل فرما دیا، دین کے تمام احکامات، شریعت کی تمام تعلیمات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس کا بھی حکم فرما دیتے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے محبوب جو تمہیں جس بات کا حکم دے دیں وہ میری بات ہے، اس کو لے لو، اور جس بات سے روک دیں وہ بھی میری بات ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ میرا رسول جو بات کہے گا وہ بھی دین ہوگی، وہ بھی شریعت ہوگی۔ لیکن آپ نے نہیں فرمایا، صحابہ کرام کا حکم نہیں فرمایا۔ 23 سال میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ کا یوم وفات بار بار آیا ہوگا،
23 لیکن آپ نے نہیں منایا. صحابہ کرام کی ولادت کے دن آئے, وفات کے دن آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ راشد ہیں, 2.5 سالہ دور ہے, اس دور میں بھی آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو زیتون کے تیل میں چراغ جلاتے, مسجد نبوی کو روشن کر دیتے یار, لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کو عشق نہیں تھا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنے نبی کے ساتھ تعلق نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کام اس کا دین سے, شریعت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے. ان کے یہاں یہ تو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, ان صحابہ کرام کے یہاں اس دن کے منانے کا تصور بھی نہیں تھا. کرنا تو دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں تھا ذہن میں, تصور ایک مرتبہ بھی نہیں آیا. اس لیے ان کے یہاں تو روزہ سب کیسے ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کیا کر کے دکھلایا ہے, آپ کا عمل کیا ہے, آپ کی سنت کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, وہاں تو مذاکرہ اس چیز کا ہوا کرتا تھا. وہاں تو کوئی لمحہ ذکر رسول سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا. اور آج آپ دیکھ لیے ہم لوگ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں ولادت کے نام کے اوپر, کتنا آگے بڑھ چکے ہیں. یعنی اتنا آگے بڑھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو ناچ گانے کے, گانا گانا اور گانے کے آلات اور سلیب میں اس کو توڑنے کے لیے, مٹانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. ان ناچ گانے کے آلات, آج اس ناچ گانے کے آلات اسی نبی کی نعتوں پہ, ان دھنوں پر, ان موسیقی کے ان آلات پر, اس پر جو ہے ہم نے اس پر اس کو چلا رہے ہیں, بج رہا ہے, میوزک بج رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں, کہیں سے جو ہے گانا کے آلات, موسیقی کی کوئی آواز آئی, آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور صحابہ انگلیاں ڈال کے رکھی, اور صحابہ کرام سے پوچھا جب تک اب آواز آ رہی ہے, ہمیں یا رسول اب آواز نہیں آ رہی, تب آپ نے انگلیاں نکالی. اتنی نفرت کا, شدید نفرت کا اظہار فرمایا. آج ہر نعت میوزک پر, انڈین گانوں کے طرز کے اوپر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور نعت جب چل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ گانا چل رہا ہے یا نعت چل رہی ہے. وہ نبی جو گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا, آج ہم نے اسی کی نعتوں کو, اسی کے گانوں کے اسٹائل پر پڑھنا شروع کر دی. اور جنہوں نے منع فرمایا ہے غیروں کی نقالی تشبہ کا, آج ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے. اور سالگرہ کا کیک کیسے کاٹا جا رہا ہے کہ اس کیک کے اوپر سب سے پہلے دن کا آغاز کیسے ہوگا, کیک کاٹنے سے ہوگا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, اور مسجد نبوی بنی ہوئی ہے, روزہ مبارک بنا ہوا ہے, اور سبز گنبد بنی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. یہ نعوذ باللہ یہاں تک پہنچ گیا معاملہ. اتنا آگے آپ نے دین کو بدل دیا اور تبدیل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا میری امت کے اندر جو ہے 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. فرمایا وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, جو میرے طریقے پہ ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے. تو آپ یہ بتائیے, یہ آپ کا طریقہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے؟ اور جتنا ہم اتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ نے صاف فرما دیا جو میرے طریقے پہ ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا, یہ معیار ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ ترازو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کرے گا, آپ کی سنتوں پہ جو چلے گا, آپ کے طریقوں کو جو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا, وہی ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے, باقی بات کا فرقہ جہنم میں جائے گا. تو عزیزان من, یہ جو بھی کچھ ہے, نہ ہمارے یہاں اسلام میں ولادت ہے, نہ سالگرہ ہے, نہ برسی ہے. آج مسلمانوں میں, ہمارے یہاں مدرسے میں جو بچے آتے ہیں, آج کیا بات ہے کہ بچوں کو بھیجتے ہیں قرآن پڑھوانا. کیوں پڑھوانا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ والدہ کا انتقال ہوا تھا, 1 سال ہو گیا ہے. بھائی یہ تو منع ہے, وفات کا دن منانا تو منع ہے. جب آپ وفات کا دن منائیں گے, جب آپ ایسی برسیاں کریں گے اور اس وفات کے دن کے اوپر دیگے چڑھائیں گے, تو یاد رکھیے ڈے جتنے بھی ہیں نا, یہ ڈے جو فلاں ڈے, مدر ڈے, فادر ڈے, وفات ڈے, سالگرہ ڈے, کے سارے ڈے انگریزوں کے پاس سے آئے ہمارے پاس. اس لیے ہمارے یہاں سے زبان سے بھی ڈے نکلنا ہوتا ہے, اور اندر جو ہے پیٹ مانگنا ہوتا ہے حلووں کو.
बिरयानियों को और कौरवों को, और उसके लिए डे हम कर रहे होते फला डे, इसलिए इन डे को खत्म कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है, ये कोई फायदा नहीं। आपने 10 जगह पकाई, 40 पकाई, 100 पकाई, एक रत्ती एक चावल के दाने का भी स्वाद नहीं मिलेगा। उल्टा उन मरने वालों को जो है तकलीफ और आजाद दिया जाएगा। क्या तुमने मना नहीं किया था कि हमारे मरने के बाद तुम ये काम ना करना? तुम मना करके क्यों नहीं आए अपनी औलाद को? और तुम्हारी औलाद तुम्हारे मरने के बाद ये वाहियात काम माना अलैहि व असहाबी एक नारा है। आज सारी उम्मत अगर मुत्तफिक हो सकती है, पूरे आलम इस्लाम में इत्तेहाद हो सकता है एक नुक्ते के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर, माना अलैहि व असहाबी, फरमाया जो मैं और मेरे सहाबा हैं, इस नुक्ते के ऊपर उम्मत मुत्तहिद हो सकती है, फिरकावारियत का खात्मा हो सकता है, तफर्रुक़ाबाजी खत्म हो सकती है। वो दीन वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म फरमाया है, करके दिखलाया है। कुरान महफूज, हुजूर की हदीस महफूज, हुजूर की सुन्नत महफूज और सहाबा किराम का तरीका महफूज, ये महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इससे हटकर जो भी कुछ है ना दीन है, वो दीन से बगावत तो है, वो गुमराही तो है, वो जलालत तो है, वो बिदअत तो होगी, लेकिन दीन का शरीयत से उसका दूर का भी ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ऐसी चीजों से बचे, ना सालगिरह बनाएं, ना यौम वफात बनाएं, पूरे साल साल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्या है? 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बना लें, अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक बना लें, अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक बना लें, अपनी वजह कथा को सुन्नत के मुताबिक बना लें। ये मिलाद है आपका, हर रोज मिलाद का दिन है, हर लम्हा मिलाद का दिन है। और ये चरागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत रोशन है। चराग सुन्नत के नूर से मस्जिदों को मुनव्वर करें, जिंदगियों को मुनव्वर करें, घरों को मुनव्वर करें। ये चरागा जलने से आपके दिल में, क्या आप समझ रहे हैं कि आपका दिल खुश होगा? आपका दिल तब खुश होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा उस वक्त ठंडा होगा जब सारी उम्मत दाढ़ी रख लेगी, सारी उम्मत जो है नमाज पढ़ने वाली बन जाएगी, सारी उम्मत अपने शलवार के जो है टखने खोलने वाली बनेगी। ये आपका दिल इससे तो ठंडा होगा, लेकिन ये आपका दिल इससे ठंडा नहीं होगा। ये नातों को जो है गानों के तर्ज पर, ढोल बाजे पर और म्यूजिक पर अगर नाते होंगी, जलूस और जलसों से और झंडियों से और चरागों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर को अज़ियत तो पहुंच रही है, तकलीफ तो पहुंच रही है, लेकिन आपको जो है खुशी नहीं होगी, कभी खुशी नहीं होगी। आपको खुश करना है तो आपकी सुन्नतों को अपना लीजिए, अपने सहाबा वजूद को सुन्नत के साथे में डालिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब अतर खुश हो जाएगा, आपकी शफाअत नसीब हो जाएगी। वरना भैया अगर यही मामले रहे, यही काम रहे तो बड़े खतरे की बात है। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल करने की